میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے آج میں ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو کہ ایک کنڈیشن ہے جو کہ کافی کامن ہے، خاص طور پہ عورتوں میں، بٹ مردوں میں بھی ہے، اور وہ ہے یورینری انکانٹیننس، یعنی پیشاب کا نکل جانا۔ یہ اس طریقے سے تو زیادہ تکلیف دہ بیماری نہیں، کیونکہ اس کے اندر پین نہیں ہے، کوئی کسی سیریس کمپلیکیشن نہیں، لیکن یہ ویسے ذہنی طور پہ آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کب یہ پیشاب نکل جائے گا اور کب آپ یعنی یہ لوگ جو ہیں گھر سے نکلتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، گھر میں بھی بار بار کپڑے بدلنے پڑتے ہیں، جو لوگ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں ان کو پھر بار بار وضو کرنا پڑتا ہے، سردیوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی ڈسٹریسنگ سمٹم ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ نارملی جو ہمارا میکنزم ہے وہ ہمارے بلیڈر میں یورین جو ہے وہ ہر وقت بن رہا ہوتا ہے، مثانے میں ہر وقت یورین بن رہا ہوتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، ڈپینڈ کرتا ہے یہ دن کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے، ہم نے پانی کتنا پیا ہوا ہے، تو وہ بن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مثانے میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، وہ مثانے میں جب جمع ہو جاتا ہے، جب ایک خاص مقدار جمع ہو جاتی ہے، تو وہ جب مثانے کی دیوار پہ سٹریچ آتا ہے تو تب وہ دماغ کو سگنل جاتے ہیں، وہ سب کانشیسلی دماغ کو سگنل جاتے ہیں کہ مثانہ بھر گیا ہے، اور مثانہ جب بھر گیا ہے تو پھر ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں اور پیشاب پاس کرتے ہیں۔ یہ تو ہے نارمل میکنزم۔ ایک نارمل ہیلدی بندے میں جتنا مرضی مثانہ بھر جائے پیشاب نہیں نکلنا چاہیے۔ کچھ ایکسٹریم سچویشن ہے جسے بندہ ایموشنلی بہت ڈسٹرب ہو جائے، جیسے اسکول میں بچے کئی دفعہ ٹیچر کی ڈانٹ سے پیشاب نکل جاتا ہے، لیکن موسٹلی پیشاب نہیں نکلنا چاہیے جب تک آپ خود یورین پاس نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو ہے نارمل میکنزم، لیکن کئی دفعہ یہ میکنزم خراب ہو جاتا ہے، جب آپ پیشاب نہیں بھی کرنا چاہتے تو نکل جاتا ہے، اس کو یورینری انکانٹیننس کہتے ہیں۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے میں رول آؤٹ کر دوں، کسی کو اگر اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی ہے، یہ کمر میں اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اسپائنل کارڈ انجر ہو گئی ہے، یا وہاں کوئی اور بیماری تھی، تو اسپائنل کارڈ انجری میں تو آپ کا بلیڈر کا کنٹرول مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک سیپریٹ بیماری ہے۔ لیکن جو میں ابھی کہہ رہا ہوں تو ویسے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بظاہر سب ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن جو پیشاب نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، بلکہ زیادہ تین قسمیں میں بولوں گا، اس میں قسمیں تو زیادہ ہیں لیکن عام لوگوں کے دلچسپی کے تحت صرف تین قسمیں بتاؤں گا۔ ایک تو ہے جس کو بولتے ہیں ارج انکانٹیننس۔ ارج انکانٹیننس کا مطلب ہے کہ جب آپ کو نارمل پیشاب آنے کا احساس ہوتا ہے، اس وقت وہ نارمل سے کہیں زیادہ، اتنا زیادہ کہ ان کنٹرولبل، آپ کو لگتا ہے کہ ایک منٹ کے اندر بھی ٹوائلٹ نہیں ملا تو آپ کا پیشاب نکل جاتا ہے، اور اکثر نکل جاتا ہے، اور تقریباً مکمل طور پہ بلیڈر خالی ہو جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں ارج انکانٹیننس۔ ارج سے مراد ارج ہوئی تھی، ڈیزائر ہوئی تھی پیشاب کرنے کی، لیکن وہ ان کنٹرول تھی اور بہت زیادہ ایکسیسو تھی، سو مچ سو کہ آپ کا اسی وقت آپ کا کنٹرول ختم ہو گیا، پیشاب نکل گیا، یوزلی پورا مثانہ خالی ہو گیا۔ اس کے پیچھے کوئی ڈیفینیٹ وجہ نہیں معلوم، تو کیونکہ ہمارے دو مسلز ہیں، ایک پیچھے سے ہے جو کہ پمپ کرتا ہے، ایک آگے سے جو کنٹرول کرتا ہے، تو اس بیماری میں جو پمپ کرنے والا مسل ہے وہ اتنا زیادہ زور سے کانٹریکٹ کرتا ہے کہ پریشر اتنا بلٹ اپ ہوتا ہے، جو کنٹرول کرنے والا وہ پھر اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا، پیشاب نکل جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے ارج انکانٹیننس، یہ کافی کامن ہے خاص طور پہ عورتوں میں۔ اس کے علاوہ دوسری کنڈیشن ہے جس کو بولتے ہیں سٹریس انکانٹیننس۔ سٹریس انکانٹیننس بھی عورتوں میں ہی زیادہ کامن ہے لیکن مردوں میں بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ کے بلیڈر میں پریشر بڑھتا ہے، لیکن کھانسی کرنے سے، ہنسنے سے، تھوڑا سا وزن اٹھانے سے، چھینک آنے سے، یا پیٹ پہ پریشر آنے سے، اس طریقے سے جب کبھی پیٹ کے اندر پریشر پڑتا ہے تو وہ مثانے میں پریشر بڑھتا ہے، تو وہ پھر جو کنٹرول کرنے والا آگے والا مسئلہ اس کو نہیں کنٹرول کر پاتا اور تھوڑا سا پیشاب نکل جاتا ہے۔ تو جب بندہ کھانستا ہے یا چھینکتا ہے یا ہنستا ہے یا زور سے بات کرتا ہے یا وزن اٹھاتا ہے یا پیٹ پہ پریشر بڑھتا ہے تو تھوڑا سا پیشاب نکل جاتا ہے۔
اس کو بولتے ہیں اسٹریس انکانٹیننس۔ پھر تیسری قسم ہے جو مردوں میں کامن ہے، وہ اس کو بولتے ہیں اوور فلو انکانٹیننس۔ چونکہ مردوں میں پروسٹیٹ جب بڑھتا ہے، خاص طور پہ بزرگوں میں، تو جب بھی ہم پیشاب کرتے ہیں تو وہ ایکچولی مثانہ خالی ہوتا ہی نہیں، تو بھرتا جاتا نارملی مثانے میں 400-500 میں بھی کبھی کبھی 700 تک ml تک پیشاب جمع ہوتا ہے۔ لیکن ایسے مریضوں میں جب وہ پیشاب کر چکتے ہیں، اپنی طرف سے مثانہ خالی کر چکتے ہیں، تب بھی کوئی 700-800 ہوتا ہے پہلے سے۔ تو جب تھوڑا سا ان کا پیشاب زیادہ جمع ہوتا تو وہ اوور فلو کر جاتا، تو اس کو بولتے ہیں اوور فلو انکانٹیننس۔ تو یہ تینوں قسموں کے جو مریض کی علامات تو تقریباً سیم ہے، اور اس میں زیادہ جو ہے مسئلہ وہ ذہنی کوفت کا ہے بجائے فزیکل ڈسکمفرٹ کے۔ آف کورس پیشنٹ کی لائف ڈسرپٹ ہو جاتی ہے کہ آپ امیجن کیجئے آپ ٹریول نہیں کر سکتے، آپ سوشلائز نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کا پیشاب نہ نکل جائے، تو اس لیے یہ بہت زیادہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو افیکٹ کرتی ہیں۔ تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ یقیناً اس کا ہے جو 3-4 ٹریٹمنٹس ہیں، اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل تو میں یہاں نہیں بتا پاؤں گا، لیکن پہلا کام تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو پیلوک فلور ایکسرسائزز کریں۔ وہ جو ہمارا نیچے ہے نا پیلوس کا فلور، جس کو پرینیم بھی بولتے ہیں، تو جو پیشاب والی جگہ اور پخانے والی جگہ کے بیچ والی جگہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں پیلوک فلور۔ تو وہ ان کو مسلز کو اسٹرانگ کریں۔ وہ اسٹرانگ کیسے کرتے ہیں؟ ایکسرسائزز کریں، جس طرح سے ہم ٹوائلٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، جب یورین پاس کرنے کے بعد اینڈ پہ اس کو روکتے ہیں، جو ایکشن کرتے ہیں، تو نیچے سے ہم اپنے مسل کو ایسے کانٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو آف کورس میں اب اس کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کر پاؤں گا، بٹ دس از دا بیسٹ آئی کین ڈو۔ تو نیچے سے جیسے وہ جو عمل کرتے ہیں اینڈ پہ پیشاب روکنے کا، وہ جن مریضوں کو یہ تکلیف ہے وہ ہر وقت جب بیٹھے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، تو وہ ایکسرسائز کرتے جائیں تاکہ ان کے پیلوک فلور مسل تھوڑے سے اسٹرینتھن ہو جائیں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ اکثر ویٹ جن کا زیادہ ہے ان کو ہوتا ہے مسئلہ، تو وہ ویٹ اپنا کم کریں۔ تیسرا اس کی کچھ ادویات ہوتی ہیں جو کہ بہت افیکٹو ہیں، خاص طور پہ جو ارج انکانٹیننس ہے اس کے اندر خاصی اچھی ادویات آ گئی ہیں۔ اس پہ 2-3 گروپس ہیں، ان میں سے کوئی دوائی آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں، وہ یقیناً آپ کو کوئی دوائی بتائیں گے۔ ٹپیکلی ایک لو ڈوز سے اسٹارٹ کر کے گریجولی دیا جاتا ہے، کئی دفعہ دوسری دوائی ٹرائی کی جاتی ہے، کئی دفعہ کمبینیشن دی جاتی ہے، تو کسی نہ کسی دوائی سے آپ کا جو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو اوور فلو انکانٹیننس مردوں میں اس کی اور دوائی ہے، وہ بھی آپ ڈاکٹر سے ملیں تو وہ بتائیں گے۔ تو کافی حد تک چانسز ہیں کہ لائف اسٹائل چینجز سے اور یہ میڈیکیشن کے آپ کا جو ہے نا یہ مثانہ کنٹرول میں آ جائے گا، اور یہ ایک بہت ہی اذیت ناک جو کنڈیشن ہے یہ کنٹرول میں آ جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ عورتوں میں ایسٹروجن جو ہے پریشر ٹیوبز بھی لگائی جاتی ہے پیشاب والی جگہ پہ، اور کچھ ڈیوائسز بھی ہیں، سرجری بھی ہیں۔ وہ آف کورس ان کیسز میں جن کو کسی اور چیز سے فائدہ نہ ہو تو ان میں وہ کنسیڈر کی جا سکتی ہیں، لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ یہ سمٹم ایسی ہے جو کہ آپ کی لائف کو بہت حد تک افیکٹ کرتی ہے، اور بہت سارے لوگ خاص طور پہ خواتین بیچاری اپنی شائنس کی وجہ سے اپنی وہ نہیں شیئر کر پاتی ڈاکٹر سے، چونکہ ڈاکٹر زیادہ تر میل ہوتے ہیں تو وہ نہیں شیئر کر پاتی۔ تو اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بات شیئر کریں، آئی ایم شیور آپ کو کوئی نہ کوئی دوائی دے دیں گے۔ اگر آپ میل ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تو فیمیل ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور وہ آپ کو اتنا ہی افیکٹو ٹریٹمنٹ دیں گی، اور ان کو بلکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا چیک اپ کر کے کچھ ایسی چیز ڈھونڈ لیں جس کا علاج مختلف ہو۔ تو اس سمری کے ساتھ یہ ایک کامن بیماری ہے، اس کا علاج موجود ہے، بہت اذیت ناک کنڈیشن ہے لیکن اس کا علاج موجود ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے ملیے اور اس کا علاج کروائیے۔ اجازت چاہوں گا، پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے۔